فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين. فلسطين يا روح الروح احنا مش ناسين. فلسطين طال فراق بكرة. حسین شیعہ میں بند نہیں ہے، حسین اہل سنت میں بند نہیں ہے، حسین کائنات کے ہر درد حسین تو وہ ہیں کہ جن کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حسین تو وہ ہیں جن کا نام رسول اللہ نے رکھا. حسین تو وہ ہیں جن کو گھٹی رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن کی. حسین تو وہ ہیں جن کا نام آسمانوں سے عطا کیا. حسین وہ ہیں کہ آج سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسین نہیں. حسین وہ ہیں جنہوں نے 25 حج پیدل ادا کیے. حسین وہ ہیں جو رات کو نوافل میں کھڑے ہوتے تو پہلی ہی رکعت میں اذان فجر کا وقت ہو جاتا. حسین وہ ہیں جن سے صحابہ کرام اپنے لیے دعائیں کروا. حسین وہ ہیں کہ عشق الہی میں اس قدر آہوزاری کرتے کہ چہرہ انور پر آنسوؤں سے لکیریں بن گئی. الحمدللہ وکفی وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے حسیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیب علی ٹی وی. مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے. میں بھی جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور خوشباش ہوں. تو تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ نئے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر وہ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور میرا فیس بک پیج ہے HKA اس کو جا کے فالو کریں اور اس کی جو فیس بک پہ پیج پہ دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں میری ویڈیوز کو اور کمنٹ بھی کریں اور یوٹیوب پر جو ہے اپنے اور دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی دیکھیں اور وہ بھی جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. آپ سب بھی جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے. ویڈیوز کو لائک کریں، ویڈیوز پہ کمنٹ کریں، ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے شیئر کریں، چاہے آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں یا آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں. تو آج جو ہے میں اپنا جو ہے ٹاپک جو ہے 5واں ٹاپک میں کا آغاز کر رہا ہوں. اردو ادب کی جو جرنی ہماری چل رہی تھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے میرا تیسرا چینل ہے تو اس پر جو ہے میں دوبارہ سے اپنی جرنی کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ جو پہلے میں ویڈیوز اپلوڈ کر چکا تھا ان کی ریکارڈنگ جو ہے مجھے ملی نہیں اور نہ میرے پاس سیو ہے. تو اس وجہ سے دوبارہ سے ریکارڈنگ جو ہے میں بنا رہا ہوں اور میرا چینل جو ہے وہ 3 حصاب میں ڈیوائیڈڈ ہے. اس میں آپ کو اردو ادب کی ویڈیو بھی ملے گی یعنی کہ جو مضامین وغیرہ لکھتے ہیں اس کی ویڈیو بھی ملے گی، ٹھیک ہے، اور اسلامک ویڈیوز بھی ملیں گی آپ کو اور جو پولیٹیکل ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو میرے چینل پر ملیں گی اور ہاٹ ایشوز جو ہیں مسائل وغیرہ جو ہیں ہمارے ان کی ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گی. تو بنا کسی طریقے ہم آغاز کرتے ہیں اردو کے ایک ٹاپک والدین کی خدمت. تو اس ٹاپک کا ہم جو ہے آغاز کرتے ہیں اور یہ 5واں ٹاپک ہے اور تقریباً ابھی میں 31 ٹاپکس لکھ چکا ہوں اور جن میں سے بہت سے ٹاپک میں پچھلے چینل پہ ڈال چکا ہوں. تو اس میں جو ہے نئے ٹاپک بھی ہیں 31 میں انکلوڈ اور وہ پرانے ٹاپک بھی ہیں جو میں ڈال چکا ہوں لیکن میرے چینل ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے وہ ٹاپک بھی اڑ گئے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہر کام ہمارے ایک بات بولنے پر کرتے ہیں، چاہے بچپن ہو یا جوانی. یہ تو ہم نے اپنے والدین کے بارے میں لکھا ہے یہ صبح کا آغاز تھا کہ عالیہ نامی ایک عورت صبح نماز فجر کے لیے اٹھتی ہے تو وہ سب سے پہلے نماز فجر کے لیے اپنے شوہر کو اور بعد میں اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہے. عالیہ کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. 2 بیٹیاں کافی خوش اخلاق اور محبت کرنے والی ہیں جبکہ اس کا ایک بیٹا کافی اچھا ہے جبکہ ایک بیٹا بہت بری عادتوں کا شکار ہے کیونکہ یہ بیٹا گھر کے بچوں میں سب سے برا ہے اس لیے بری عادتوں کا شکار ہو گیا ہے. عالیہ کے 2 بیٹیوں کا نام، ایک کا نام عائشہ اور دوسری کا فائزہ ہے اور عالیہ کے 2 بیٹوں کا نام، ایک کا نام عالیان اور دوسرے کا نام واسع ہے. واسع بری عادتوں کا شکار
ہے اور گھر میں سب سے برا ہے۔ گھر کے تمام چھوٹے بہن بھائی اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کرتے اور والدین کی خدمت بھی کرتے اور خوب دعائیں حاصل کرتے، اور گھر کا سب سے بڑا لڑکا باہر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرتا، اور حالانکہ اب اس کو نشے کی لت لگ چکی تھی، وہ روز رات کو نشے کی حالت میں گھر میں داخل ہوتا اور کہیں بھی گر کر سو جاتا، پر صبح اپنے آپ کو اپنے بستر پر پاتا۔ یہ اس کے والدین تھے جو اس کو رات کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے بستر پر لٹاتے تھے، پر واسے اپنی ماں باپ بہن بھائی کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ اپنے گھر والوں کو اور تنگ کرتا اور ان سے لڑتا رہتا، مگر اس کے گھر والے اس کو نظر انداز کرتے اور خاموش رہتے۔ اب تو واسے کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ جب بھی گھر آتا تھا نشے کی حالت میں ہوتا۔ ہمارے والدین ہر چیز میں ہمارے کو آسانیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم ان کو ہی بے عزت کرتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی عزت کریں۔ یہ تو والدین کی خدمت تھی اپنے بچوں کے ساتھ، مگر اب ہم بچوں کے برتاؤ دیکھتے ہیں والدین کے ساتھ۔ والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر ان کو والدین تھوڑا سا ڈانٹ دے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور آنکھوں میں خون اتر جاتا ہے، اور اگر تھوڑا سا مار دیں ایک تھپڑ وغیرہ تو بھی پہلے تو رونا شروع، اور رونے کے بعد الٹی سیدھے الفاظ بولنا، ناراض رہنا، بات پر منہ بنا لینا، کھانا نہ کھانا۔ اگر والدین کبھی ایک سے زیادہ یا 2-3 کاموں سے زیادہ کام کروا لیں تو چیخ پکار مچا دیتے ہیں، اور اگر کوئی اپنا کام کر رہے ہوں اور والدین آواز دیں تو ان کی آواز کو اگنور یا انسنی کر کے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اور اگر والدین کی طبیعت خراب ہو جائے اور والدین اپنے بچوں سے بولیں کہ ہمارا سر دبا دو، پیر یا ہاتھ دبا دو، یا اٹھا کر بٹھا دو، یا کھانا نکال کر کھلا دو، تو کھانا نکال کر دینے پر باتیں بناتے ہیں، اور جہاں دبانے کی بات ہے تو 2 منٹ دبا کر دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اگر والدین بولیں کہ تھوڑا اور دبا دو تو ان کو جھڑک دیتے ہیں۔ ہم سب کو ہر کسی کی غلطی نظر آتی ہے پر اپنی نہیں۔ ہم ان سب کے بجائے اگر والدین کی خدمت کریں تو جنت کما سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کی کنجی ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ: اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کو اف بھی نہ کرو۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے، تو ہم سب مل کر آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ والدین کی خدمت کر کے جنت کمائیں گے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے پیار کرتا ہوں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کا درجہ بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بات یہاں ہمیں واضح کر رہا ہے کہ تمہارے والدین سے زیادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ ہم سے جو ہے 70 گنا زیادہ جو ہم سے پیار کرتا ہے والدین سے، کیونکہ والدین بھی برا نہیں چاہتے۔ جب ہمارے والدین برا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیسا برا چاہے گا؟ وہ تو ہمارے اعمال کا جو ہے ہمارے کو بدلہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے ساری جو ہے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی کہ کیا اچھائی کا راستہ ہے، کیا برائی کا راستہ ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اچھائی کے راستے پہ جاتے ہیں یا برائی کے راستے پہ، اس کا بدلہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی رحمت سے ہی لوگوں کو دوزخ سے بچاؤں گا اور اپنی رحمت سے ہی لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو بہت چھوٹی ہو گئی ہے، تو ایک اور ٹاپک اس میں شامل کرتے ہیں، پانی کا نقصان یا ضائع ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی ایک نعمت ہے جس کا صحیح استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی ہماری زندگی میں بہت قیمتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں پانی بہت کم ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم پانی کا نقصان کو روک سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ ہماری دنیا میں پینے والا پانی صرف 2% ہے۔ ضائع ہونے کی وجہ بھی انسان ہے۔ پانی ضائع ہونے کی وجہ بھی انسان ہے۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو وہ پانی کے نلکے کو کھلا رکھتا ہے، اس سے جو ہے پانی ضائع ہوتا ہے اور پانی جو ہے زمین پر گر جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑیاں اور گھر وغیرہ دھوتے ہیں، اور ہم ان چیزوں میں پانی کم استعمال کریں تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پانی کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب ہم وضو کر رہے ہوں تو جو ہم اپنا اعضاء دھو رہے ہوں تو ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے تو ہم پانی بند کر دیں، کیونکہ بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وضو کر رہے ہوتے ہیں اور پانی کی ضرورت نہیں ہوتی وضو میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ مسح کر رہے ہیں
تو مسے میں جو ہے پورا سر پہ آتے جا کے اور پھر جو ہے گردن کے پیچھے سے گھما کے لے کر آنا ہوتا ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ پانی زمین پہ گر رہا ہوتا ہے, نل کا کھلا ہوا چھوڑا ہوا ہوتا ہے اور مسا کر رہا ہوتا ہے, پانی سے جو ہے زمین پہ گر رہا ہوتا ہے اور ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اور بڑے بھی یہ غلطی کرتے ہیں, نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی یہ غلطی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پانی جو ہے ہمارے یہاں بہت 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 کم ہے. تو اس کا ہمیں جو ہے خیال کرنا چاہیے. اور جب ہم اپنی گاڑیاں یا گھر وغیرہ دھوئیں تو اس میں بھی جو ہے ہم پانی کم استعمال کریں, ایسے نہ بہائیں جیسے کہ جو ہے ہم دریا کے برابر میں رہیں, اور وہ دریا جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا, پانی کا دریا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا, اس طریقے سے یہ سمجھ کے نہ بہائیں. پانی ختم ہو سکتا ہے, اس لیے کم سے کم پانی بہائیں, ٹھیک ہے. اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت, اپنے بھائی سید یوسف کو دیجیے اجازت, اپنے بھائی سید یوسف کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.